حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے 26 مارچ کے لانگ مارچ کو مؤخر تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین اعتماد کی کمی کا اظہار مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر دونوں جماعتوں کی خواتین کی جانب سے لفظی جنگ کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین معاملہ مریم نواز کی جانب سے کیے جانے والے ایک ٹویٹ سے شروع ہوا، جس میں انہوں نے نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سلیکٹڈ کی جگہ ایک سافٹ متبادل لانا چاہتی ہے۔ اس ٹویٹ کے جواب میں بختیار بھٹو نے بھی کوئی نام لیے بغیر ایک جوابی ٹویٹ کی اور لکھا کہ کچھ جاہل لوگ آصف علی زرداری پر ڈیل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد کی دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے کا نام لیے بغیر ٹی وی اسکرینوں پر اور سوشل میڈیا پر اپنا مدعا بیان کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو بالواسطہ طعنے دے رہی ہیں۔ دراصل لفظی جنگ کا آغاز 12 مارچ کو اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں ہوا، جب آصف زرداری نے استعفے دینے کے معاملے پر یہ موقف اختیار کیا کہ اگر نواز شریف ملک واپس آ جائیں تو پیپلز پارٹی والے اپنے استعفے ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے جواب میں مریم نواز شریف نے اپنے والد کی جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے آصف علی زرداری سے گارنٹی مانگی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے خود 14 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے ہیں اور اگر ہم نے حکومت کو گرانا ہے تو ہم سب کو جیل جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ پی ڈی ایم اپوزیشن اتحاد کی جانب سے 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کیے جانے کے بعد 18 مارچ کے روز مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک تقریر میں یہ کہا کہ میں اس شخص کو سیاستدان نہیں مانتا جو جیل جانے سے گھبراتا ہے، تاہم انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کسی سیاستدان کا نام نہیں لیا۔ دوسری جانب اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے لانگ مارچ کے مؤخر ہونے کے ایک روز بعد 17 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا، جس کو سیاسی مبصر ایک زوم اینی ٹویٹ قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کسی صارف کی اس بات کا جواب دیا جس میں اس صارف نے پی ڈی ایم کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے مریم نواز، کیونکہ کل دفتر میں ایک سخت دن تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم اب بھی آپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں جو اب تک آپ نے کی۔ مریم نواز نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے نہ صرف صارف کو جواب دیا بلکہ نام لیے بغیر بہت کچھ کہہ ڈالا۔ انہوں نے لکھا کہ بالکل بھی سخت دن نہیں تھا، خاص طور پر جب آپ جانتے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کو پریشان ہونا چاہیے وہ خود سلیکٹڈ ہے، کیونکہ اس سے جو کام لیا جانا تھا وہ لیا جا چکا، اب اس کا سافٹ متبادل تیار کیا جا رہا ہے۔ اس ٹویٹ میں متبادل کا اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے یہ واضح نہیں، البتہ اس ٹویٹ کے تقریباً 12 گھنٹے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختیار بھٹو نے بھی 2 ٹویٹس کیے جن میں کسی کا نام لیے بغیر خاصی سخت زبان استعمال کی گئی۔ انہوں نے پہلے ٹویٹ میں لکھا، صرف یاد دہانی کے لیے میرے والد اور سابق سویلین صدر جنہوں نے 12 سال جیل میں بغیر کسی جرم کے گزارے، ایک فوجی عامر مشرف کو اقتدار سے باہر نکالا اور جمہوریت کو واپس لائے اور اس بات کا یقین کروایا کہ جمہوریت چلتی رہے۔ تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود نہ صرف ان کے 5 سال پورے ہوئے بلکہ دھاندلی کے باوجود جمہوریت آگے منتقل بھی ہوئی۔ اسی ٹویٹ کے ذیلی ٹویٹ میں بختیار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کو 1 سال غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کے بعد سن 2019 میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی، لیکن جاہل ان سے ڈیل کی باتیں منسوخ کر رہا ہے۔ میں سوال کرتی ہوں کہ کون سی ڈیل ہے جس پر میرے والد کا نام ابھی تک ECR پر موجود ہے اور وبا کے دنوں میں تسلسل کے ساتھ ان کو عدالت بلایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسی عدالت جو کراچی میں نہیں بلکہ پنڈی میں ہے اور جس کی پہلے پاکستان میں کوئی قانونی نظیر نہیں ملتے۔ یاد رہے کہ بختیار نے اپنی ٹویٹ میں نام لیے بغیر ایک نامعلوم شخص کو مخاطب کرتے ہوئے جاہل قرار دیا ہے۔ اگرچہ ان ٹویٹس میں براہ راست کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار عارف نظامی ٹویٹر پر ان بیانات کو بھٹو اور شریف خاندان کے مابین سر جنگ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی سر جنگ ہے۔ مریم کے ٹویٹ میں اگرچہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آصف زرداری نے تو جو کچھ کہا ہے وہ کھل کر کہا اور سب کے سامنے کہا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک جذباتی ٹویٹ ہے۔ اگر نواز شریف نے اپنی بیٹی کو سیاست کا دارالعوام سونپ دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انہیں سیاست کے تمام رموز ازبر ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں مریم نواز کو حوصلہ اور تدبر کے ساتھ اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ جذبات اور جوش کے ساتھ۔ عارف نظامی نے مزید کہا کہ میرے خیال میں یہ مریم کی ایک غیر ضروری ٹویٹ تھی، جس کے بعد بختیار بھٹو نے بھی نام لیے بغیر ایک ٹویٹ کی ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک طرح کا مریم کو جواب ہو سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کس کو سنا رہا ہے۔ بہرحال اس سے یہ ضرور ثابت ہو رہا ہے کہ ایک غیر ضروری اور غیر سیاسی سر جنگ شروع کر دی گئی ہے جو دونوں جماعتوں کے مابین پائے جانے والے عدم اعتماد کو ظاہر کرتی ہے اور دونوں کے لیے درست نہیں۔ دوسری جانب 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کیے جانے کے باوجود مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات آ چکے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ میں شمولیت کا فیصلہ نہ کیا تو ہم پھر بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر لانگ مارچ ضرور کریں گے۔
اس دوران یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں یقین دلوایا ہے کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے لیے تیار ہے، لیکن استعفوں کے معاملے پر ابھی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن اتحاد اپریل کے مہینے میں لانگ مارچ نہیں کرتا تو پھر مئی کے مہینے میں ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، لہٰذا لانگ مارچ جون تک ملتوی ہو سکتا ہے۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اتحاد کی دونوں بڑی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب ایک دوسرے کے ساتھ مزید چل پائیں گی یا نہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔